دوسرا پارہ سورہ بقرہ 158 تک بات ہوئی تھی کہ اللہ قدردان ہے، اللہ شاکر ہیں یعنی قدردان ہے، علیم ہے یعنی کون دل کی گہرائیوں سے خوش دلی سے اطاعت کر رہا ہے اسے خوب جانتے ہیں، دکھاوا نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ کا علم محیط ہے، ہر قلب میں جو کیفیت آتی جاتی ہے اس سے باخبر۔ کسی کے دل میں اللہ کی عظمت قدردانی کا انداز ہے تو اللہ اس کی قدر کریں گے۔ یہاں سے جو لوگ چھپاتے ہیں کتمان علم، حق کو چھپا دینا، حق کو چھپانے کی وجہ الگ الگ ہو سکتی ہے، یہاں وجہ سے کوئی مطلب نہیں ہے کسی نے حق کو کیوں چھپایا ہوگا۔ یہودیوں نے حق کو چھپایا تھا کہ ان کی قیادت جا رہی تھی، اگر سید الانبیاء کو وہ آخری نبی تسلیم کر لیتے تو یہودیوں کی جو سیادت تھی وہ ختم ہو جاتی۔ انہوں نے نبی برات کو چھپایا، علامتوں کو چھپایا۔ ہر شخص کے چھپانے کی وجہ اسباب الگ الگ ہوں گے، لیکن جو شخص چھپائے گا کیا چھپا، ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیاں، والہدی، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کھول کھول کے واضح کر دیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، کھول کھول کے ہم نے لوگوں کی خاطر نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ان ہدایت کی باتوں کو اور ان بینات کو اگر چھپاتا ہے تو سزا کیا ہے اس کی، اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت فرماتے ہیں کتنے، جتنے دنیا میں اس قابل لعنت کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض گناہوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ لعنت کر سکنے کے موقف میں ہیں سب ان پر فرماتے ہیں۔ وہ کیا جرم ہے، حق کا چھپانا، کتمان حق، کتمان علم، حقیقت کو چھپانے والی کی سزا یہ ہے۔ اس آیت کا اشارہ کدھر ہے، یہودیوں نے تورات میں سید الانبیاء کے صفات کو جان بوجھ کر دبا دیا، انجیل میں سید الانبیاء کے صفات کو عیسائیوں نے جان بوجھ کے چھپا دیا۔ اگر وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیتے تو ہر عیسائی، ہر یہودی صاحب ایمان بن جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 یہودیوں میں سے اگر اسلام میں آ جاتے تو کوئی یہودی اسلام سے باہر نہیں رہتا، ان 10 میں سے صرف 2 اسلام میں آئے، باقی 8 نہیں آئے، لہٰذا ان کے جتنے فالوورز تھے سب یہودی پر آ گئے۔ اس آیت کا اشارہ، وضاحت مکمل ہو گئی۔ اس سے اب نئی بات بطور حکم کے کیا نکلی، وہ یہ کہ جو شخص حق جانتا ہو اور اس سے حق پوچھا جائے اور اس کو وہ چھپائے گا تو وہ بھی ملعون ہوگا اللہ کی نگاہ۔ حق ظاہر کرنا، چنانچہ اس پر روایت اور حدیث موجود ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، مسند امام احمد کی روایت موجود ہے۔ اس تفسیر میں، اس آیت کے ذیل میں بہت سی روایتیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے، من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم بلجام من النار یوم القیامہ، جو کوئی بات پوچھا گیا اور وہ اس بات کو جانتا ہے پھر بھی اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ یہ سزا ہے، یہاں لعنت کا ذکر اور حدیث میں آگ کی لگام کا ذکر، کیونکہ اس کے حق چھپانے کی وجہ سے لوگوں کو حق نہیں پہنچا۔ اس پر ایک حدیث اور ہے بڑی ہی لطیف انداز کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگوں پر حکمت کی بات واضح کرے، لوگ سمجھنے کے لائق ہیں پھر بھی وہ حکیمانہ باتوں کو چھپا لے تو اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اور لوگ سمجھنے کے لائق نہیں ہیں پھر بھی ان کے عقل سے اوپر کی بات کرنے کے آغاز میں ایسی ایسی باتیں کہا جو ان کی عقل سے اوپر چلی گئی تو اس نے حکمت پر ظلم کیا، کلام پر ظلم کیا۔ یعنی مستحقین کو نہ دینا لوگوں پر ظلم ہے، اور جو اس قابل نہیں ہے ان کے اوپر علمی بوجھ لادنا یہ علم کی توہین ہے۔ مشکات میں تو ایک روایت بڑی موجود ہے کہ جس میں طلب نہ ہو، جس میں اہلیت نہ ہو، ان کو علم دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں ہار پہنانا۔ تو طلب اور اہلیت دو چیزیں ہیں۔ طلب کا مطلب کیا ہے کہ آدمی میں جستجو، اور استحقاق اور اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ اگر وہ باتیں ان کے فہم سے اوپر چلی جاتی ہیں تو ایسی باتوں کو ان کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ایسی حدیثیں جن سے وہ بھٹک سکتے ہوں ان حدیثوں کو ظاہر نہیں کرنا، آدمی کے فہم کے مطابق ہی بات کو پہنچانا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل و فہم کی مقدار میں، جیسا جو شخص ہے اس سے ویسی ہی بات کرنا چاہیے۔ اس لیے دعوت میں امر بالمعروف، معروف کی دعوت دینا ہے، ادعوا الی الخیر، خیر کی دعوت دینا ہے، خیر بھی واضح، معروف بھی واضح، گنجلک باتوں کی تو دعوت نہیں دینا ہے، وہ اپنی تحقیق خود کریں گے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا نکلا، آپ کو اگر ایک بات بھی معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے والا جنت کا حقدار بن جائے گا، آپ اس بات کو چھپائیں نہ، خاص طور سے جب پوچھا جائے اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بت پرستی میں آج بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ یہ حق واضح کر دیں تو شاید آج نہیں کل ان کے دل میں تلاش پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ آج کروڑوں انسان ہیں جو پیاسے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، بہت سے لوگ بیزار ہیں کہ اپنی ہی مخلوق کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ان کو حق چاہیے، ان کے لیے حق ظاہر کرنا ہمیں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ ہاں، اس کتمان علم سے بچے گا کون، جس نے توبہ کیا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بے شک وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی اور مضامین جو چھپائے تھے اس کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، وہی لوگ ہیں کہ میں ان پر متوجہ ہوں گا، یعنی میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں ہوں تواب یعنی بہت معاف کرنے والا، اور رحیم مہربانی کرنے والا، سابقہ تمام گناہوں کو معاف کروں گا اور ان کے لیے مہربانی کروں گا، یعنی ان کے راستہ کھول دوں گا۔ تو توبہ کرنا، اصلاح کرنا، اب تک جو چھپایا تھا اس کو ظاہر کر دینا، 3 چیزیں۔ آج بھی ہمارے واسطے یہ راستہ ہے کہ ہم اپنے دوست میں، اپنے احباب میں، جہاں جہاں ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو بتائیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہ چابی ہے، اس کلمہ توحید کے بغیر داخلہ نہیں ملنے والا۔ آپ سے وہ جرح کریں گے، کرنے دیجیے، آپ خوف نہیں کھانا، آپ کے پاس حق ہے۔ اگر آپ دنیا کے مفاد کی خاطر اس حق کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم کو یہ معلوم تھا جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے،
تم نے اس سے دوستی کی، اس کے ساتھ کھانا کھایا، چائے پیا، سفر کیا، تفریح کیا، دنیا کے معاملات کیے، کاروبار کیے، تم نے میرا ایک پیغام نہیں پہنچایا، اس کتمان علم کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے جتنی طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے فرض کیا ہے، طاقت سے بڑھ کر نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا طاقت اتنا ہی اللہ کا حکم. کم سے کم درجے میں آدمی چاہیے اس پیغام کو پہنچائے. اور جو لوگ اس ایمان سے محروم رہے، کلمہ کے اقرار سے محروم رہے، اسی حال میں مر گئے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے واضح کیا ان الذين كفروا وماتوا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، وهم کفار، یعنی حالت کفر میں موت آ گئی. وهم کفار، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں ان کی موت آ رہی کہ وہ کافر ہی رہ گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، انہیں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. حالت کفر کی موت ایسی ہے کہ اس پر سب کی لعنت ہے. ابھی حال میں آواز آئی تھی کہ ہم کو کافر نہ کہو. ٹھیک ہے، کسی متعین شخص کو کہ تو کافر ہے مت کہو، منع کیا ہے اللہ نے. ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آ جائے وہ. کسی متعین آدمی کا نام دے کر ہم نہیں بول سکتے کہ تو کافر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آ جائے. البتہ جس کا کفر قرآن میں اور حدیث میں حضور نے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، ان کا نام لے کر کفر کہا جا سکتا ہے. جیسے فرعون اور قارون کے لیے نام آیا ہے. جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک نہیں بول سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کہ کفر ہو. امکان باقی ہے. تو متعین آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ کہا جائے گا جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے نبی کو نہ مانے، جو قرآن کو نہ مانے، جو اللہ کے صفات کو نہ مانے، جو یوم آخرت کو نہ مانے، جو فرشتوں کو نہ مانے، بلا شبہ وہ کافر ہے. یوں کہا جائے گا. تم کافر ہے نہیں کہا جائے گا. ہمارے پاس اطاعت کرنے والا مسلم، اطاعت نہ کرنے والا غیر مسلم. کیونکہ اسلام کے معنی اطاعت قبول کرنا، مسلم کے معنی اپنی گردن جھکا دینا اطاعت کرنے کے ارادے سے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی. مان لو مسلم، جو نہ مانے وہ نان مسلم یعنی غیر مسلم. اسلام میں دو ہی تقسیم ہے. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، فرمایا ماننے والا مومن، نہ ماننے والا کافر. خلقکم، سورۃ تغابن 28، خلقکم، تم کو ہم نے پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، اور تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. سورۃ کہف میں کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کافر ہو، جس کا دل چاہے مومن ہو. پھر کہا ہم نے کافروں کے لیے یہ رکھا ہے اور مومنوں کے واسطے یہ رکھا ہے. نتیجہ بتا دیا، رزلٹ پہلے ظاہر کر دیا. یہ اصول ہے. اسلام کسی کی جاگیر نہیں، قرآن کریم کسی ایک انسان کے واسطے نہیں. جو بھی اس کو مان لے اسی کے ہاتھ میں جام چلا جائے گا. جو اس جام کو اٹھا لے جام اسی کا کہلائے گا. قرآن کریم ہدی للناس، سب کے لیے. آؤ تسلیم کر لو، بن جاؤ مسلم. اس میں نیا پرانا کچھ نہیں. آج کوئی کلمہ پڑھ لے آج تو ایک مومن کے برابر اختیار حقوق پائے گا. آج سے کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد وہ ہمارے صف میں ہمارے کندھے سے کندھا رکھا ہو جائے گا، نکاح کے لائق ہو جائے گا، میراث کا مالک بنے گا، اس کی گواہی معتبر ہو جائے گی. قرآن کریم نے پیغام دیا ہے. تو جو شخص حالت کفر میں مر جاتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی لعنت میں رہے گا. اور مقام لعنت جہنم ہے، جہنم ہی میں رہے گا ہمیشہ. لا یخفف عنہم العذاب، ان میں سے کسی کی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. لا یخفف، تخفیف نہیں کی جائے گی. تخفیف مانے ہلکا کرنا. یہ تمنا کریں گے ایک دن تو عذاب میں کمی کر دو. یخفف عنا یوم من العذاب، سورہ مومن پارہ 24، ایک دن ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دو. ایک دن میں عذاب کمی نہیں کی جائے گی. یہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مہلت بھی نہیں ملے گی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافر کے لیے مرنے کے بعد کفر کی وجہ سے کبھی راحت میں اثر نہیں آئے گی. اتنی سخت سزا، اتنی طویل سزا، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ دوستی میں ہیں، کھانے پینے میں ہیں، مداخلت میں ہیں، کاروبار میں ہیں، تفریح میں ہیں، اور یہ چھوٹی سی بات اس کو نہیں پہنچا رہے ہیں. کیوں؟ خفا ہو جائے گا. اگر تمہارا دوست کنویں کے اندر گر رہا ہے، آگ میں جلنے کو جا رہا ہے، پانی میں غرق ہو کے مرنے جا رہا ہے، تمہارے دوست کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ خفا ہونے دو. جھٹکنے والا ہے جھٹکنے دو، تمہارا فرض ہے کہ اس کو بچا لو. اس انسان کا تقاضا ہے. جو بھی انسان واقعی انسان ہے اس کے انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ دوسرے انسان کو آگ میں گرنے سے بچا لے. اور کلمہ طیبہ پہنچا کر یہ ممکن ہے. ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے، امکان ہی تو ہے. اس لیے چوکنا نہیں چاہیے. موقع ہے دے دینا. آپ کو پیدا کرنے والے نے زمین بنائی آپ کے لیے، بتاؤ کون ہے؟ آسمان کس نے بنایا؟ سورج کون نکالتا؟ بارش کون نکالتا؟ ہوائیں کون چلاتا؟ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کون کرتا؟ اس کو آپ ان باتوں میں لائیے، یقیناً وہ تسلیم کر لے گا کہ ہمارے وہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ تو ہمارے خود محتاج ہیں. تسلیم کرے گا وہ الوہیت کو. اب اس میں پیش کرو کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو مت مانو. جس نے پیدا کیا ہے وہی حق تمہارے ساتھ ہوگا. اتنی بات بولنے میں کیا چلا جائے گا آپ کا؟ اگر بفرض محال آپ کی گردن بھی کاٹ دی گئی، حالانکہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن بفرض محال سپوز اس کی بنا پر آپ کی جان بھی لے لی گئی، تو اللہ فرماتے ہیں تم نے جان کس کو دی ہے؟ جان اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اسی کی جان تھی، اس نے دے دیا، تم نے اس کے نام پہ دے دیا. اب اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا اکرام، جنت کی نعمتیں، شہادت عظمیٰ، عرش کے نیچے معلق انجیلوں میں تفریح کا موقع، اور ایسی حیات جنتی میں رش کریں گے اس کے اوپر. اس لیے اس فانی دنیا کے لیے فکر نہیں کرنا ہے، فکر کرنا ہے اس کے لیے. آگے ایک سوال کا جواب ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. کفار قریش کہا کرتے تھے ایک ہی معبود سارے کام نہیں کر سکتا. پانی کا ایک، آگ کا ایک، رزق کا ایک، بچہ پیدا کرنے کا ایک، غذا دینے کا ایک، ہر ایک کا الگ الگ. کئی خدا مانتے تھے وہ. پانی برسانے والا صرف پانی برساتا، آگ والا صرف آگ پہ رہتا، ہوائیں بھیجنے والا ہوائیں بھیجتا. سب کام تقسیم تھے. کئی خدا تھے، 360 ہوتا ہر کعبہ کے اندر تھے. 360 جتنے قبیلے تھے ان کا الگ الگ بت تھا. یہ عزا پہ ہو، نائدہ پر فدا تھا. اسی طرح گھر گھر میں آئی خدا تھا. قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا ہوتا کسی کا صفا تھا، ہر ایک کا الگ الگ. ان کا جواب یہ ہے کہ تمہارا معبود ایسا نہیں ہے کہ اس کو کام تقسیم کرنا پڑتا ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. ساری کائنات کا خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. ساری کائنات کا نظام اس کی مرضی پہ منحصر ہے. ایک پتا بھی زمین پر اس کے علم ارادے کے بغیر نہیں گر سکتا. یہ میرا خیال نہیں ہے. سورہ انعام پڑھ لیجیے، سورہ انعام 7واں پارہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا زمین پر مگر اس کے علم سے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ،
اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اگتا نہیں اس کی مرضی کے بغیر. کس قدر قادر مطلق ہے وہ ذات. کتنے درخت ہیں کائنات میں, کتنے پتے ہیں, ساتوں زمین میں کتنے درخت ہیں, ان میں کوئی پتا مرضی مولا کے بغیر نہیں گرتا. کتنے دانے زمین سے اگتے ہیں, کوئی دانہ ان کے علم کے بغیر نہیں گرتا. یہ آیت طویل ہے, میں پوری آیت جاؤں تو ایک گھنٹہ ادھر چلا جائے, لیکن اتنا واضح کر دوں کہ کوئی بھی قدم آپ کے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھتے. اس لیے اللہ طاقتور قادر مطلق ہیں, انہیں کئی وزیروں کی ضرورت نہیں ہے کہ سب چھوٹے 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 بت ہیں یہ تمہارے ساتھ اللہ سے قربت پیدا کرتے ہیں. کفار قریش کہا کرتے تھے ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے. سورہ زمر اس کے الفاظ ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم نہیں پرستش کرتے ان بتوں کی مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. دیکھا آپ نے چھوٹے بتوں کی بندگی اس لیے کہ بڑے اللہ سے قریب کر دیں. اس کا جواب ہے یہ اللہ کے پاس کوئی چھوٹا بڑا بت نہیں ہے, الہکم الہ واحد, ایک ہی معبود. اسی پر تو نازل ہوا ہے سورہ اخلاص. ایک ہی معبود ہے تو اس کی نسل کیا ہے, وہ کھاتا اور پیتا کیا ہے. اس کا جواب دیا ہے اللہ الصمد, وہ تو کھانے سے بھی نہیں آتا ہے. کس کی نسل میں ہے, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ وہ جنا دیا نہ اسے کوئی جنا جا سکتا ہے. پھر آخر تانبے کا ہے, پیتل کا ہے, سونے کا ہے, کس کا ہے تمہارا خدا, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے برابر کوئی ہے نہیں. تانبا پیتل مٹی لوہا یہ تم جانتے ہو, وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں. الہکم الہ واحد, اس واسطے اس آیت کی بڑی فضیلت ہے. یہ آیت مستقل پڑھنے والا اللہ کی نگاہ میں موحد کہلائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. کون ہے, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا ہو, مگر وہی, الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, بس وہی تمہارا معبود ہے. کافروں نے سوال کیا تھا کہ تم خود کہتے ہو ایک معبود ہے اور کبھی کہتے ہو رحمان, کبھی کہتے ہو رحیم. تم تو خود تو بتا رہے ہو, کبھی رحمان کہتے ہو کبھی رحیم کہتے ہو اور کہتے ہو ایک معبود ہے. اس کا جواب دیا ہے رب کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں 15واں پارہ, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى, کسی بھی نام سے پکارو, اب ادعو اللہ اب ادعو الرحمن, اللہ کہو یا رحمان کرو, تم دو میں سے کوئی بھی, یہی دو نہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى, اس کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں, کسی نام سے پکار لو, ذات ایک ہے, نام کئی ہے. کئی نام ہونے سے کئی ذات کا ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ اجٹ ہیں, جب اسے کہا جاتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک ہی اللہ سب کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ سب کے ساتھ ہے تو اتنے اللہ کہاں سے آ گئے کہ سب کے ساتھ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ہونے سے دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتا, اپنے پر قیاس کرتے ہیں, میں یہاں ہوں تو نام پلی میں نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے, اللہ عرش پر ہیں اور عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود کائنات کے ہر مقام پر ہیں, کہیں ان کو معدوم نہیں کر سکتے کہ یہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, عرش پہ کرسی ہے, کرسی پہ ہے. آیت الکرسی پڑھ لو, سورہ بقرہ 255 نمبر. اللہ کرسی پہ ہے, کرسی عرش پہ ہے, عرش آسمان پہ ہے اور 7 آسمان ہیں, اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض, ان کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس میں 7 زمین 7 آسمان سما جائیں. اب اللہ کو معبود کرنے والے کہاں جائیں گے. اللہ کرسی پہ ہے, کرسی عرش پہ ہے, عرش 7ویں آسمان پہ ہے, ہر 2 آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے. وہ کرسی عرش پہ, اس کی مثال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو, جو حیثیت انگوٹھی کی میدان کے مقابلے میں ہے وہی حیثیت ہے عرش کی کرسی کے مقابلے میں. اتنی بڑے ہستی کے مالک ہیں, وہ کہیں معدوم کہیں موجود نہیں, وہ ہر جگہ موجود ہے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, کوئی اللہ کو محدود کر دے سمت علوم یہ ہو نہیں سکتا. ایک معبود ہے اور وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے, نام کئی ہیں, ذات ایک ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ایک ذات ہے, اس کے کام کتنے ہیں, سارے کام اسی کے ہیں. دیکھو بڑے بڑے کام جو تمہارے سمجھ میں آ سکتے ہیں سمیٹ دیا اس آیت میں اللہ نے. طویل آیت ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں, رات اور دن کے اختلاف یعنی آنے اور جانے میں, والفلك التي تجري في البحر, اور وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں, بما ينفع الناس, ایسے سامان کو لے کر جو نفع دیتا ہے انسانوں کو. کبھی سامان لے کے جاتی ہے, کبھی انسان لے کے جاتی ہے. وہ سیال پانی, کنکر پھینکو تو ڈوب جانے والا ہے, لیکن ہزاروں ٹن کا وزن لے کر وہ پانی چلتا ہے, چلاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار. ایک پتھر لو, پانی میں پھینکو, ڈوب جائے. ہزاروں ٹن وزن لے کر وہ کشتی نہیں ڈوبتی, چلتی. اور چلانے کے لیے اللہ نے ہواؤں کو رکھا ہے, اگر وہ ہواؤں کو روک لیا تو کشتی وہیں ٹھہر جاتی. یسقین الريح فيذللن رواكد على ظهره, اگر ہوا کو روک لیا تو پانی کی پشت پر کشتی ٹھہر جائے گی, چل نہیں سکے گی. ہواؤں کے زور سے دھکیلتا ہے اس کو, کون چلاتا ہے ہواؤں کو؟ اس پانی کو, سیال کو, اتنا ہیوی وزن لوڈ سنبھالنے والا کون بناتا ہے؟ اللہ کی قدرت. وما انزل الله من السماء, اور جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے, من ماء, پانی, فاحيا به الارض, اس سے زندہ کیا زمین کو, بعد موتها, زمین کے مر چکنے کے بعد. زمین کا مرنا کیا ہے, زمین کا خشک ہونا. زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو اس میں قوت نمو نہیں ہے, کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. پانی برسایا, زمین کے اندر قوت نمو آئی, اب دیکھو لالہ اٹھی ہے, ہریالی شادابی ہر طرف پھیل جاتی ہے. جس نے پانی برسا کر مٹی کو زندہ کیا ہے وہ بھی آب حیات برسا کر مردوں کو کھڑا کرے گا. ان الذی احیاها لمحیی الموتى, سورہ زمر کے الفاظ. جس نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کیا وہ آب حیات برسا کر زمین سے مردوں کو کھڑا کرنے پر قادر ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت. وبث فیہا من کل دابہ, اور پھیلا دیا, بسا پھیلا دیا, فیہا, اس زمین میں, من کل دابہ, ہر قسم کی چوپائی. دابہ کہتے ہیں جو زمین پر چلے, ما یدب علی الارض فهو دابہ, جو بھی زمین پر چلتا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والا سانپ ہو, یا 4 پیروں سے چلنے والا چوپایا ہو, یا 2 پیروں سے چلنے والا انسان ہو, ان سب کو اللہ نے دابہ کہا ہے. واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 4 ومنهم من يمشي على رجلين. اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, یہ سب دابہ میں آتے. وتصریف الرياح, اور ہواؤں کو پلٹنا بدلنا, کبھی پورب سے ہوا آتی, کبھی پچھم سے ہوا آتی, کبھی دکن سے ہوا آتی, کبھی چوکور ہوا چلتی. یہ ہواؤں کے رخ کو موڑنے والی ذات کون ہے؟ وتصریف الرياح. والسحاب المسخر, سحاب مانے بادل, اور مسخر کے مانے تسخیر کیے ہوئے.
بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے بیچ میں اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، ہوائیں لے کے چلی جاتی جہاں چاہتی، ہزاروں ٹن وزن والا بادل ان ہواؤں کی دوش پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ دن چاہتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام اوپر کی باتوں میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اس قوم کے واسطے جو تعقل کرتی ہو، ذرا سا عقل کو استعمال کرتی ہو۔ عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے، جو قومیں عقل کا استعمال نہیں کرتی ہیں اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ سورہ فرقان پارہ 19 میں مومن کیسے ہوتے ہیں اس عنوان سے اللہ نے 10 صفات کا تذکرہ کیا، 10 صفات سورہ مومنون میں، 10 صفات سورہ معارج میں اور 10 صفات سورہ فرقان میں، کل 30 صفاتیں بتائی اللہ نے۔ ان میں ایک صفت یہ ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ وہ صفات گنتے گنتے آخر میں فرمایا رحمان کے بندے اندھے بہرے گونگے ہو کر ہر بات نہیں مان لیتے، اندھے بہرے گونگے نہیں ہوتے، لم یخروا علیہا ثم وعمیانا، اندھے بہرے گونگے ہو کر ہر بات نہیں گر جاتے بلکہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بات کتنی درست ہے۔ کون؟ رحمان کے بندے۔ کس نے کہا؟ رحمان نے کہا، سورہ فرقان پارہ 19۔ اب رحمان کے بندے جب ایسے ہوتے ہیں تو رحمان کے بندے بڑا بیوقوف کیوں ہوں گے؟ اپنے عقل کا استعمال کیوں نہیں کریں گے؟ جہاں دیکھو سجدہ کر دیا، جہاں دیکھو وہاں ڈھیر ہو گئے، نہیں، قرآن نے کیا کہا ہے، ہمارے مالک نے کیا کہا ہے، ہمارے مالک کی منشا کیا ہے، تحقیق کرنا مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں، اگر ان کو آپ کھول کے دیکھیں، زمین اور آسمان کی تخلیق، جملہ چھوٹا ہے مگر سوچو، آج تک دنیا میں کوئی مدعی نہیں ہے کہ زمین میں نے پیدا کیا، آسمان میں نے پیدا کیا، وہ چاند کر میں نے پیدا کیا، وہ بارہ کر میں نے پیدا کیا، ہے کوئی آج تک بولنے والا؟ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے فرقے، جتنے مذہب، جتنی قومیں، جتنے انسان، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ زمین میں نے پیدا کی اور آسمان میں نے پیدا کیا، ہے کوئی؟ جب کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیا تو ہمارا معبود دوسرا کون بن سکتا ہے؟ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے وہ ہمارا معبود ہے۔ اب آسمان اس کے خواص، زمین اور اس کے خواص، زمین کے خواص بنائے تو مستقل عنوان ہے، زمین میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو بتا سکتا؟ زمین مردہ زندہ دونوں کے واسطے کافی ہے، زندہ رہا تو پیٹ پر، مردہ رہا تو پیٹ میں، کافی ہے نہیں؟ کافی دونوں کے واسطے۔ سورہ مرسلات میں اللہ نے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا زمین کو ہم نے کافی بنایا؟ مردوں کو بھی زندوں کو بھی کافی بنایا، اتنی نرم جہاں چاہے کھود لو، اتنی بہترین کی جہاں چاہے غلہ اگا لو، اتنی مضبوط کی جہاں چاہو بلڈنگیں ٹھوک لو۔ کیسی بنایا اللہ نے؟ ہم اس کے موڑوں پر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، زمین کبھی انکار نہیں کرتی ہے۔ اتنی بہترین زمین ہمارے واسطے اللہ نے بنایا ہے، وہ رب ہمارا مالک ہے، ہم اس کی سجدہ کرتے ہیں۔ زمین تو اس کی مخلوق ہے، مخلوق کو ہم معبود کیسے مان سکتے ہیں؟ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہو وہ معبود ہوتا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سکھایا اللہ نے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا آنا جانا بہت آسان ہے۔ کوئی آج تک پیدا ہوا ہے کہ دن کو آنے سے روک دے، رات کو باقی رکھ دے؟ آج 24 گھنٹے کی رات ہوگی؟ ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ کائنات میں؟ زمین اور آسمان کے درمیان جب سے بنایا گیا اس نظام کو کسی نے ایسا نہیں کیا۔ یہ 12 گھنٹے سے گھٹانا بڑھانا، گرمی میں اللہ نے رات کو دن میں اور دن کو رات میں خود فیصلہ کیا ہے۔ سردی کے دنوں میں رات بڑی ہوتے ہوتے 14 گھنٹے ہو جاتی، دن چھوٹا، اور گرمی کے دنوں میں گھٹتے گھٹتے رات چھوٹی 9 گھنٹے کی، دن 12 گھنٹے کا۔ یہ اضافہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتے ہیں۔ تو رات کا آنا اور دن کا آنا، ان کے گھنٹوں کا تعین کرنا، دنیا کی کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا معبود۔ کشتیوں کا زمین میں، سمندروں میں چلانا، نفع بخش چیزوں کو لے کر، آسمان سے پانی برسانا، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنا، مخلوق کو اس میں پھیلا دینا، ہر ایک کی غذا مہیا کرنا، ہواؤں کو بدل دینا اس کے رخ کو، اور آسمان کے اندر زمین کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دینا، یہ سب بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی۔ کاش کہ تم اپنے عقل کا استعمال کر لیتے۔ ایسے خالق کو چھوڑ کر لوگ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا مقابل، اس کا ہمسر، اس کا ایکویلنٹ بنا دیتے ہیں، اللہ کے برابر۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بعض من يتخذو جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کیا بناتے ہیں؟ انداد۔ انداد جمع ہے، سوائے ندن، ندن مانے ہم پلہ، ایکول، مساوی، برابر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بنیاد پر ایک حدیث آئی مجھے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا، اللہ یوں فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ گالی دینا کیا ہے؟ میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیٹی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ اور اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے برابر کوئی نہیں، میرا ایکول کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، میں کہتا ہوں، اور یہ جہاں جہاں دیکھو میرا ایکول تیار کر کے بیٹھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے جھٹلانا ہے، یہ میری تکذیب ہے۔ میں کہتا ہوں لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ایکول کوئی نہیں، اس جیسا مالک، اس جیسا رازق کوئی نہیں، اور یہ جگہ جگہ ہمارا مقابلہ کر رکھا ہے۔ اللہ کو اندادن پر بہت سخت عتاب ہے، بڑا غصہ ہے، بڑا جلال ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا ہے، کئی آیتوں میں مضمون آیا ہوا ہے، کتنے حوالے چاہیے؟ اے انسان، تیرے جیسا ہم نے نہیں بنایا، تیری شکل دیکھ لے، 1.25 انچ کا چہرہ، 1.25 انچ کا چہرہ، وہی ناک نقشہ ہے صرف 1.25 انچ کا، لیکن کسی انسان کی شکل کسی سے نہیں ملتی۔ ہم نے تیرا ایکول نہیں بنایا، تیرا ہمسر نہیں بنایا، لیکن تم نے اپنے خالق کا ہمسر مقرر کر دیا۔ آئینہ دیکھ لو، رنگ تین ہوتے، کالا گورا سانولا، تین ہی تو رنگ ہوتے، چہرہ 1.25 انچ کا، سب میں 2 ناک کے سوراخ ہیں، سب میں 2 آنکھیں ہیں، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا، سگے بھائی سگے بہن کا چہرہ نہیں ملتا۔ اور تو اور چہرہ کیوں، اپنے انگوٹھوں کے نشان دیکھ لو، تیرے نشان تک ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، سورہ طه میں فرمایا ہم اس پر قادر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ تیرے ناخن کے انگوٹھے کے نشان پھر وہی دیں گے، الاٹمنٹ رہے گا، بدلیں گے نہیں اس کو۔ کروڑوں انسان، ان کے ہاتھوں کے نشان جو مر چکے، جو پیدا ہوں گے، جو زندہ ہیں، قیامت میں کھڑے ہوں گے، ان کا وہی نشان پھر دیا جائے گا، انگوٹھے کا جو ملا ہے، کسی کا نشان کسی سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی خلاقیت ہے، بلا وهو الخلاق العظیم، بڑا خلاق ہے وہ، اس نے ہمارے چہروں کو کسی سے ملتا ہوا نہیں بنایا، اور ہم نے جگہ جگہ اپنے خالق کی طرح خالق تسلیم کر لیا ہے، جہاں دیکھا وہاں سجدہ کا بنا لیا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح کیا بعض لوگ ہیں جو اللہ کا مقابل بناتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت۔
یحبونہم کحب اللہ، ان سے جن کو اللہ کا ایک بنا لیا ہے ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت ان کی اللہ سے ہے. یعنی محبت اللہ سے جیسی ہے ویسی اللہ کے غیر سے محبت ہے. گویا محبت فی اللہ میں شرک کر دیا. محبت میں شرک فی المحبت کہلاتا ہے. اللہ کی جیسی محبت ہے ایسی محبت کسی کی ہوگی تو شرک فی المحبت کہلائے گا. آگے اللہ نے خود کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ آیت رکھ لینا، اگر اپنے ایمان کی قوت چاہتے ہو تو یہ آیت زبانی یاد کر لینا آئندہ ہفتے میں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد زیادہ سخت ہوتے ہیں، حبا محبت کے اعتبار سے، للہ اللہ کی محبت. کیوں؟ اللہ کے احسانات گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مشیت کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اس لیے ایمان والا محبت میں شدید ہوتا ہے اللہ سے محبت میں. کیا یاد کریں گے آیت؟ یہ آیت زبانی یاد کر لو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ محبت میں اللہ سے شدید ہوتے ہیں. شدید نہیں کہا، اشد کہا. اشد حبا، شدید تو چھوٹا لفظ ہے. کیوں؟ شدید کے معنی سخت اور اشد کے معنی سب سے زیادہ سخت. اشد اس میں تفضیل ہے. اس ڈگری کا نام کیا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو مطلب اس سے بڑھ کر محبت کسی کی نہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کس لفظ میں کہا؟ کون سا لفظ ہے؟ اشد. شدید نہیں، اشد. یاد رہے گا، کوشش کرو حافظ پر زور دو. خالق کی محبت پیدا ہوگی، اس سے اپنے رازق کا تعارف ہوگا. آپ رزق تو کھاتے ہیں مگر رزاق نے اس رزق کو کتنے محنتوں سے تمہارے پاس پہنچایا ہے. کسان کی محنت ہے، بارش کی محنت ہے، ہواؤں کی محنت ہے، سورج کی محنت ہے، نہ جانے کن کن مراحل سے تمہارے ہاتھ تک لقمہ آیا ہے. لقمہ کھاتے ہو مگر غفلت میں، گپ مارتے ہوئے. گپ نہیں، الحمدللہ کہتے ہوئے کھانا چاہیے. ذاکر اور شاکر بننا چاہیے. یہاں سے اللہ نے پھر وہی جلال کا فرمایا، جلالی کیفیت. اگر وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہیں، جو اللہ کے برابر دوسرے کو اللہ کا مقام دے کے بیٹھے ہیں، اگر وہ ظالمین قیامت میں عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ آگے فرمایا ولو یرا، اور اگر کاش وہ دیکھ لیتے. کون؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. کیا؟ اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جميعا، کی بے شک تمام قوت اللہ کی ہے. کب ظاہر ہوگا؟ ابھی دنیا ہے، ابھی تو اپنے پاؤں کی قوت دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب چار کے کندھے پہ جائیں گے جب سمجھ میں آئے گا اپنی قوت ختم. شکریہ اے دوست، شکریہ یہاں تک لانے کا شکریہ. اب یہاں سے ہم خود چلے جائیں گے، بولتا ہے مردہ. چھوڑ دو یہاں. چار لانے والوں سے کہتا ہے تم یہاں تک لائے، تمہارا شکریہ. اب یہاں سے ہم آگے چلے جائیں گے. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے، ہم اب ہماری ضرورت نہیں. جب معلوم ہوتا ہے کہ ساری قوت اللہ کی ہے، اپنی مرضی دنیا میں ایک دن کا قیام، ایک گھنٹے کا قیام، ایک منٹ کا قیام بڑھا نہیں سکتا کوئی. اتنی قوت اللہ کی. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ بے شک سخت عذاب والے ہیں. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب تبرأ پڑھیں گے، تبرأ مانے میں ان سے بری، تبرأ مانے میں ان سے بری. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو دوسروں کے پیچھے چلتے تھے اپنے تمام متبع لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے. کیا کہیں گے؟ کہ ہم تم سے بری ہیں. اس تبرأ پڑھیں گے. کون؟ الذین اتبعوا، جو پیچھے چلائے گئے. کس کے؟ من الذین اتبعوا، ان کے جن کی تبع کی لوگوں نے. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب. وتقطعت، اور کٹ جائیں گے. بہم الاسباب، ان سے سارے اسباب کٹ جائیں گے. کوئی دوست نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی خلت نہیں، سب اسباب منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور ملتا دنیا میں جانے کا. لو، کاش، ان ہوتا، لنا ہمارے لیے، کرۃ ایک بار. کرت سے نکال دو، کیا بتا؟ کر. آپ اردو میں کیا بولتے؟ مقرر ارشاد. یہ مقرر کیا ہے؟ دوبارہ بولو. وہی شعر پھر سے بولو. تو کرۃ کے معنی دوبارہ. لو ان لنا کرۃ، یہی نہیں ہے؟ سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 100 میں بھی ہے. تمنا کریں گے یا اللہ ایک بار اور بھیج دے. جو ہم کر کے نہیں آئے وہ کر کے آئیں گے، جو ایمان نہیں کر کے آئے وہ ایمان کر کے آئیں. سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 100. تمنا کریں گے ایک دن کے واسطے دوبارہ بھیج دو، ایک مرتبہ اور موقع دے دو. لو ان لنا کرۃ. جا کر دنیا میں کیا کریں گے؟ تو کہیں گے فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، ہم دنیا میں جا کر ان سے برات کا اعلان کریں گے جیسا وہ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں. کما تبرؤوا منا، آج وہ لوگ ہم سے صاف صاف کہتے ہیں کہ تمہارا ہم سے کوئی مطلب نہیں، اپنا دیکھ لو. ایسا دنیا میں جا کر ہم ان کو جواب دینے والے ہیں، ایک موقع اور دے دو. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، ایسے ہی اللہ ان کو دکھلاتے ہیں ان کے اعمال ان پر حسرت ہے. ان کو حسرات اردو میں استعمال ہے. حسرت، ہائے حسرت، ہائے ندامت. قیامت کا نام یوم الحسرت بھی ہے، یوم القیامت بھی ہے، یوم المحشر بھی ہے، اور یوم الحساب بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، یوم الحسرت بھی اس کا نام ہے. حسرت کس کو؟ سب کو. جو کافر ہے کہے گا کاش ایمان لے آئے ہوتے، جو مومن ہے وہ کہے گا کاش تھوڑا اور نیکیاں کما لیا ہوتے، تھوڑا درس قرآن اور سنے ہوتے تو مزہ آتا. ناغہ بہت کرے دعوتوں کے بہانے. ہاں دعوت ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے قرآن پڑھ کے چلے جاتے. یہ افسوس کا دن اس دن معلوم ہوگا. کیا چھوڑا، کیا کھویا، کیا پایا؟ کھونا جنت کے مزے ان کے لیے، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے. بولو، لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے. یہ کیا تو نے تو نہ تھا یوں کیا، کل دیے دن کے لیے. ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے 4 گھنٹہ برباد کرتے، اور ایک رکوع قرآن سننے کے واسطے 1 گھنٹہ بیٹھے کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن سے دوری ہے. دنیا میں دن بہت کم ہے. اب نوح کی عمر نہیں ملنے والی ہے 900 برس والی، سلمان فارسی کی 350 برس والی. اب اسی 60 70 سال میں کھیل میں جو کھیلنا ہے یہ کر لو، چاہے وہ کر لو، تو حسرت قتل ہونے والا ہے. وما هم بخارجین من النار، حالانکہ وہ لوگ نہیں ہیں جہنم سے نکلنے والے. اب حسرت کرو چاہے خوشیاں مناؤ، رہنا اسی میں ہے. ہمیشہ کا گھر بنا دیا اللہ نے ان کے واسطے. اس جہنم سے نکلنے والے اب نہیں ہیں، نہ کسی کا ان پر کوئی رحم ہوگا، نہ ان پر کسی کی سفارش ہوگی، نہ فدیہ قبول کیا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر پڑے رہیں گے، کبھی باہر نکل کر نہیں لائے جائیں گے. بات ہماری مکمل ہو گئی. اب یہاں سے نیا کچھ ہوتا ہے کہ لوگوں حلال کھاؤ. کیوں؟ گاڑی میں صحیح پیٹرول ڈالیں گے صحیح رفتار چلے گی، بجائے پیٹرول کے ڈال دیں گے کیسا تو دھواں چھوڑے گی. برے اعمال صادر ہوں گے، گندا کھانا کھائیں گے. گندے کھانے سے تہجد تھوڑی پڑھ سکیں گے، حرام کھانے کے بعد تہجد پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، سارے رسولوں کو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ. یہ ان کو حکم نہیں ہے، ان کے توسط سے ساری امتیوں کو حکم ہے. جب عمدہ غذا کھاؤ گے تو عمدہ افعال صادر ہوں گے.
بہترین تیل ڈالو گے. اسی واسطے اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے. زیتون کا تیل جب چراغ میں پڑتا ہے اور وہ کانچ میں ہوتا ہے اور کانچ طاقت میں ہوتی ہے, اس روشنی کی تشبیہ دیا ہے. سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 36 اور 35 دیکھو, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال کیسے دی اللہ نے. وہاں کیا کہا, زیتون کا تیل جلنے کے قریب ہے بغیر آگ لگائے ہوئے, نور علی نور کہا اس کو. کیوں؟ کیونکہ تیل بھی اچھا ہے, چراغ بھی اچھا ہے, کانچ بھی صاف ستھری ہے اور اس کی سمتیں بھی ہر طرف ہیں, تو وہ نور کتنا چمکدار ہوگا. اس واسطے اگلی آیت بڑی ہماری ہے کہ لوگوں حلال کھاؤ, خواہشات کی اتباع نہ کرو, کیونکہ خواہشات کی اتباع کرنے والا شیطان کی اتباع کر رہا ہے, وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے. یہ بات انشاءاللہ آئندہ آئے گی. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں کرنا آسان فرمائے.